اتنا جناب سائنسی دور ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، بڑی بڑی ایجادات ہو چکی ہیں، حیرت انگیز یہ کیا وجہ ہے؟ آپ گردہ کیوں نہیں بنا سکتے دوسرا؟ اس ڈاکٹر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم ساری زمین کے لوگ مل جائیں وہ دوسرا گردہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ، بے شک کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا گردے میں ایک باریک سی جھلی ہے جو فلٹر کا کام کرتی ہے، جو انسان کے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے اور صالح مادوں کا اس کو بقا جسم میں باقی رکھتی ہے۔ فلٹر چھلنی وہ اللہ نے گردے میں پیدا کی ہے۔ ہم ساری دنیا کی سائنس مل جائے، اربوں لگا دے، ہم وہ جھلی نہیں بنا سکتے، ہم فلٹر نہیں بنا سکتے۔ جو بنا بھی لیں تو اللہ نے گردے میں ایک دماغ فٹ کیا ہے، ایک سمجھ دی ہے اس کو کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے، کتنے پانی کا اخراج کرنا ہے۔ ہم اگر سب مل جائے تو ہم کروڑوں لگا کر ایک گردہ نہیں بنا سکتے۔ ارے تو وہ ایک گردہ نہیں بنا سکتے، اور رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس مولا نے مفت تجھے یہ نعمتیں دی ہے وہ تجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ ہمارے جنگ کا ایک ڈاکٹر فوت ہوا، ڈاکٹر کورونا میں 1 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تھا تو لاہور میں جا کے ایڈمٹ ہوا تو بچ نہ سکا، فوت ہو گیا کورونا کے مرض میں۔ اس کے پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، نظام تنفس ڈیمیج ہو گیا۔ اس کو صرف 3 دن آکسیجن لگی اور 20 لاکھ روپے کا بل بنا آکسیجن کا، 20 لاکھ روپے کا آکسیجن کا بل بنا، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اتنے پیسے بھر کے بھی 20 لاکھ میں بھی آکسیجن اس کو نہ بچا سکی۔ تو کتنا ناشکرا ہے کہ وہ لاکھوں میں جو نعمتیں ملتی ہیں، کروڑوں میں ملتی ہیں، تیرا رب تجھے مفت وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب سن قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے، میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے مضمون بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دلیل بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود دیا ہے اور پھر ایک فطری ہدایت دی ہے۔ 2 باتیں موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا وجود جس مخلوق کو چاہیے تھا، یہ خالق کے وجود کی دلیل ہے، ویسا وجود اللہ نے اس کو عطا کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ویسا وجود اس کو عطا کیا۔ آپ ریگستان میں جائیں، ریگستان میں جب آپ چلتے ہیں آپ کے پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ ریگستان میں آپ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، ریگستان میں آپ گاڑی لے کر بھی نہیں جا سکتے، ریگستان میں گھوڑا بھی نہیں دوڑتا۔ اب ریگستان میں بھی تو آخر دنیا نے آباد ہونا ہے، عرب تو سارا ریگزار ہے، تو اگر آنے جانے کے کوئی ذرائع نہ ہو تو انسان تو مر جائے۔ اب دیکھیے ریگستان میں سخت گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی، تو اللہ رب العزت نے ایک جانور اونٹ پیدا کیا، ایک جانور اونٹ پیدا کیا۔ سخت گرمی ہوتی ہے، رب کائنات نے اس کے پاؤں کی تہ کو دبیس بنا دیا، موٹا بنا دیا۔ وہاں جناب ریت میں پاؤں دھنستے ہیں، اللہ نے اس کے پاؤں چوڑے بنا دیے۔ اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، ریت گرم ہوتی ہے، رب نے اس کے گھٹنوں کو خوردرا بنا دیا۔ ریگستان میں وہاں پر کھانے کا سبزہ نہیں ہوتا، کانٹے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے ہونٹ موٹے بنا دیے۔ ریگستان میں طوفان چلتے ہیں، ریت آنکھوں کو بھر دیتی ہے، رب نے اس کی آنکھوں کی پلکیں بڑی بنا دی۔ ریگستان میں کئی دن تک پانی نہیں ملتا، اللہ نے اونٹ میں کوہان پیدا کیا، وہ 10 دن تک پانی پیے بغیر زندہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سوچو وہ کون ہے جو جانتا ہے اور اس نے اپنے علم کے مطابق اونٹ جیسا جانور پیدا فرمایا۔
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کوئی تو ہے، بے شک کوئی تو ہے نا جو جانتا ہے ریگستان کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے، اور وہ صرف جانتا نہیں، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی، وہ فعال لما یرید بھی ہے، وہ جو چاہے وہ چشم زدن میں پیدا بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم غور نہیں کرتے کہ یہ ریگستان کے مطابق اونٹ کی خلقت کو کس نے بنایا ہے، یہ بنانے والا صرف رب کائنات ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان مچھلی یعنی اب یہ ہے دلیل کہ جیسا جس کو وجود چاہیے تھا نا، جیسا وجود چاہیے تھا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، رب نے اس کو ویسا وجود عطا فرما بے شک دیا۔ سبحان اللہ سبحان مچھلی کو جناب پانی میں اس نے رہنا ہے، اس کی کھال پہ اللہ نے چھلکے پیدا فرما دیے تاکہ نمکین پانی اس کی کھال کو نہ گلائے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس ایک ہاتھ کے ساتھ اس وقت روئے زمین پر انسان کتنے کام کر رہے ہیں، بے شک ذرا غور کیجئے۔ کوئی بندہ اس ہاتھ سے لکھتا ہے، کوئی بندہ اس ہاتھ سے پکڑتا ہے، کوئی بندہ اس ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، کوئی بندہ اس ہاتھ کے ساتھ تعمیر کرتا ہے، کوئی بندہ اسی ہاتھ سے موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی بندہ اسی ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہے، کوئی بندہ اسی ہاتھ سے اعضاء مشینری بناتا ہے۔ اس ایک ہاتھ سے لاکھوں کروڑوں کام اس وقت روئے زمین پہ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر بناتا ہے، کوئی موبائل بناتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اگر ہمارے ہاتھ کی شکل و صورت یہ نہ ہوتی، ہمیں بھی جناب اونٹ جیسے ہاتھ دے دیے جاتے، تو کیا ہم روئے زمین پر آج جو کام کر رہے ہیں وہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو پتا چلا کہ کوئی ایسا ہے جس کو پتا ہے انسان کمال کب دکھا سکتا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق انسان کو ہاتھ بھی عطا فرمائے، انسان کو وجود بھی عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں جیسا وجود چاہیے تھا ویسا دیا۔ پھر دوسری دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ہدا، ثم ہدا، رب نے جیسا وجود چاہیے تھا وہ بھی دیا، اور اللہ نے ایک فطری ہدایت بھی دی۔ آپ نے انسان میں تو اللہ نے عقل رکھی ہے نا، بہت سارے جانور ہیں جن میں عقل بھی نہیں ہے، جن میں عقل بھی نہیں، لیکن وہ ایسے ایسے کام دکھاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بے شک اس کو کس نے سکھا دیا؟ اللہ۔ ایک شہد کی مکھی ہے، آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھی، اس کو تھوڑا سا بیلنس کر دیں، شہد کی مکھی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے اپنا مسدس گھر بناتی ہے، 6 اضلاع پر مشتمل گھر بناتی ہے، 5 اضلاع بھی نہیں ہوتے، 4 بھی نہیں ہوتے، 6 اضلاع پہ مشتمل گھر بناتی ہے۔ اچھا یہ 6 اضلاع یاد رکھیں، علم ریاضی کا قاعدہ ہے اس میں ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے 6 اضلاع میں، اور یہ 6 اضلاع بغیر پرکار کے نہیں بنتے جو چھوٹی سی مکھی بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے گھر کو پہلے بناتی ہے، پھر جاتی ہے اور مکھیاں جا کر دور دراز کئی میل دور جا کے وہ جناب وہ رس چوستی ہے، پتوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کے پیٹ میں جمع کر کے لے کے آتی ہے، وہ پھیکا رس اس چھتے میں واپس جا کے اڈیلتی ہے، رب کائنات اسے میٹھے شہد سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کبھی غور کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے فطری ہدایت، نیچرل ہدایت، جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود بھی عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے فطری ہدایت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھی کو گھر بنانا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ رب یہ کس نے سکھایا ہے کہ جناب وہ جاتی ہے اور پھلوں سے رس چوس کر واپس انڈیلتی ہے، تبھی تو شہد بنتا ہے نا۔
اللہ فرماتا ہے اس میں مکھی کا کوئی کمال نہیں، اس میں چھتے کا کوئی کمال نہیں، اس میں جناب درختوں کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال تیرے رب کا ہے۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، یہ تیرے رب کا کمال ہے جس نے چھوٹی سی مکھی کو یہ طریقے سکھا دیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کائنات میں جس سمت نظر اٹھائیں ہر سمت آپ کو اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں۔ یہ اتنا بڑا سورج جو نظم و ضبط سے چل رہا ہے، اگر یہ سورج اپنے مدار سے اوپر ہو جائے نا تو زمین پر اتنی برف باری ہو کہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ اپنے مدار سے نیچے آ جائے تو یہ زمین کو بھون کر رکھ دے گا، آکسیجن ختم ہو جائے گا، انسان کا وجود یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سورج جو ایک مخصوص مدار میں چل رہا ہے، نہ اس مدار سے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے نہ انسان کی معیشت متاثر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں بھی سورج کا کوئی کمال نہیں، بلکہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا یہ سورج جو اپنے مدار میں چل رہا ہے یہ خالق اور علم والے کی قدرت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ چھوٹی سی مسجد کی تعریف کریں کہ کتنی پیاری بنی ہے، لیکن کائنات کی طرف ہم دیکھیں بھی اللہ سبحان بغیر اللہ۔ بے ستونوں شک کے آسمان کی چھت کھڑی ہے، اللہ کھول نگاہ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ذرا نگاہ بصیرت کھولنا، اللہ نے تجھے عقل دی ہے۔ ہماری عقل صرف اس لیے تو نہیں کہ ہم نے دودھ میں پانی کیسے ملانا ہے، ہم نے مرچوں میں جناب رنگ کیسے ڈالنا ہے، ہم نے جناب دوائی 2 نمبر کیسے بنانی ہے، یہ ہماری عقل اس لیے نہیں، ہماری عقل اس لیے ہے کہ اپنے مولا کو پہچان سکیں، مولا کو پہچان سکیں۔ اگر مولا کو نہ پہچان پائے تو کھاتے تو جانور بھی ہیں، وہ بھی جانور بھی کھاتے ہیں، کھائے گا تو بھی، تیرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو انسان بننا چاہتا ہے تو پھر اپنے مولا کو پہچان، اور مولا کو کیسے پہچانے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کھول نگاہ، اپنی نگاہ کھول کر دیکھ، کھول نگاہ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ بھائی آپ نے یہ لائٹ کا انتظام کیا ہے تو کوئی تو ہے نا جس نے سورج کو منور کیا ہے، کوئی تو ہے جس نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، کوئی تو ہے جس نے ستاروں کو مسخر کیا ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ کاش ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں، قرآن ہمیں ناسوت سے اٹھا کر ملکوت میں لے جائے گا، قرآن ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے کے جائے گا، قرآن ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی انسان بنائے گا، قرآن ہمیں رب کائنات کی خلافت کی مسند میں فائز کرے گا، اور قرآن مٹی سے بنے ہوئے انسان کو خدا کی نیابت کی مسند پہ جا کے بٹھائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سے تعلق جوڑے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ کوئی خدا کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ اللہ بے شک وہ تجھے دودھ دیتا ہے صاف ستھرا، یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ گائے کے پیٹ سے۔ جب گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے تو یوں ہی نہیں دودھ بن جاتا، چارے سے بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے یہ جو دودھ ہے نا یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہوتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دنیا کی کوئی لیبارٹری، دنیا کی کوئی سائنس یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ 2 پلید چیزوں میں سے پاک اور صاف دودھ نکالے۔ یہ تیرے رب کی قدرت کا کمال ہے کہ جو خون اور گوبر سے تجھے صاف ستھرا دودھ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اس کی توحید۔ اب آئیے اس کے محبوب کی رسالت کی طرف، کیونکہ ہمارے نزدیک توحید کا تصور ہی در مصطفیٰ سے ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو،